بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہوئے ایک اور فریش اپڈیٹ کے ساتھ۔ سندھ کے تمام سرکاری ملازمین، حاضر سروس ملازمین اور ریٹائر ملازمین کے لیے آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، کیونکہ ہمارے سامنے دو بڑے مطالبات زیر بحث ہیں۔ ناظرین، ایک طرف سرکاری ملازمین کے 2 اسٹیپ اپ گریڈیشن کی بات سامنے آئی ہے، جس میں مختلف گریڈ کے حوالے سے BPS 1 سے BPS 7 اور BPS 7 سے BPS 9 اور BPS 9 سے BPS 11 اور BPS 11 سے BPS 14 تک کے اپ گریڈیشن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف گروپ انشورنس کی ادائیگی 2026 کا معاملہ ہے، جس پر سندھ کے ملازمین اور پینشن کافی عرصے سے وضاحت اور عملی پیش رفت کے منتظر ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک بات بہت ہی اہم ہے، ہر ملازم کو فوری طور پر اپ گریڈیشن یا گروپ انشورنس کی رقم ملنا شروع ہو گئی ہے۔ باقی کی معلومات کا اصل فیصلہ جو ہے حکومت سندھ کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن، قواعد اور متعلقہ محکمے کی ہدایت سے ہی واضح ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس معاملے کو آسان الفاظ میں سمجھائیں گے کہ 2 اسٹیپ اپ گریڈیشن سے کون سے گریڈ کا ذکر ہو رہا ہے، گروپ انشورنس کے معاملے سے 2026 کی پیش رفت کیا ہے، اور ملازمین کو کن باتوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کی یہ اپڈیٹ بہت بڑی اپڈیٹ ہے۔ اس اپڈیٹ کو اگر آپ نے مس کر دیا تو آج آپ بہت بڑی معلومات سے محروم ہو سکتے ہیں، لہٰذا ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ سرکاری نوٹیفیکیشن آنے کے بعد ملازمین کو اپنی اہلیت اور ادائیگی کے لیے کن چیزوں کی جانچ کرنی ہوگی۔ آئیے دوستو، بغیر تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے، تاکہ اس طرح کی تمام سرکاری اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آئیے بڑھتے اپنے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 2 اسٹیپ اپ گریڈیشن کی۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق BPS 5 کے ملازمین کو BPS 7 پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور BPS 7 کے ملازمین کو BPS 9 ترجیح دی جا رہی ہے، اور BPS 9 کے ملازمین کو BPS 11 پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ BPS 11 کے ملازمین کو BPS 14 کے مقام پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کی اپ گریڈیشن کا بنیادی مقصد ملازمین سروس اسٹرکچر اور گریڈ سے متعلق مسائل کو حل کرنا ہے، لیکن یہاں پر ہر ملازم کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف BPS کا نام دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہر ملازم خود کار طور پر اگلے گریڈ میں چلا جائے گا۔ اس کے لیے متعلقہ گریڈ، پوسٹ سروس رولز، محکمہ، سینیارٹی اور سرکاری نوٹیفیکیشن کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی ملازم BPS 5 میں ہے تو اسے صرف خبر کی بنیاد پر نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی تجویز BPS 7 کے مطابق لگ گئی ہے۔ اب اس ملازم کو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب وہ BPS 5 کا جو ملازم ہے اس کو BPS 7 کے مطابق تنخواہ دی جائے گی، 7 والے ملازمین کو 8 والے کی بنیاد پر تنخواہ دی جائے گی، اور 9 والے ملازمین کو 11 والے ملازمین کی طرح تنخواہ دی جائے گی، 11 والے ملازمین کو 14 گریڈ والے ملازمین کی طرح تنخواہ دی جائے گی۔ اصل فائدہ اس وقت واضح ہوگا جب متعلقہ محکمہ باضابطہ طور پر احکامات جاری کرے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو دوسری بڑی اہم معلومات ہمیں موصول ہوئی ہے گروپ انشورنس 2026 کی۔ یہ معاملہ سندھ کے سرکاری ملازمین کے لیے اس لیے اہم ہے کہ کیونکہ گروپ انشورنس کی ادائیگی کے حوالے سے طویل عرصے سے ملازمین اور ان کے خاندان کی جانب سے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں۔ حکومت سندھ کی ایک سرکاری پیش رفت میں گروپ انشورنس کے معاملے پر غور کرنے اور مالی اثرات سمیت آئندہ طریقہ کار تجویز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، اس لیے 2026 میں اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرارداد، سفاری یا اصولی فیصلہ اور عملی ادائیگی ایک ہی چیز نہیں ہوتی۔ ادائیگی کے لیے متعلقہ حکومت یا محکمے کی طرف سے واضح حکم، طریقہ کار، فنڈز اور اہلیت کے اصول ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ خود سرکاری ملازم ہیں، ریٹائر ملازم ہیں یا کسی مرحوم سرکاری ملازم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو کسی بھی دعوے کو حتمی سمجھنے سے پہلے سرکاری نوٹیفیکیشن ضرور چیک کریں۔ جیسا کہ ناظرین، 2026 میں سندھ اسمبلی کی ایک قرارداد میں یونیورسل ایکسیڈنٹ انشورنس کے تحت حادثاتی موت کی صورت میں قانونی ورثاء کے لیے معاوضہ بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس قرارداد میں موجودہ رقم 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہاں ایک بار پھر فرق سمجھنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز گروپ انشورنس اور یونیورسل ایکسیڈنٹ انشورنس، ان دونوں کو ہر صورت میں ایک ہی اسکیم نہیں سمجھی جا سکتی، لہٰذا حتمی ادائیگی کی رقم اور طریقہ کار کے لیے باقاعدہ سرکاری نوٹیفیکیشن کو بنیادی حیثیت دی جائے۔ اگر آپ سندھ حکومت کے ملازم ہیں تو سب سے پہلے اپنی سروس بک، گریڈ، پوسٹ، محکمہ اور ریٹائرمنٹ کی تاریخ، گروپ انشورنس کے متعلق ریکارڈ اور متعلقہ محکمے کی تازہ ترین احکامات ضرور چیک کریں۔ اور اگر آپ ریٹائر ملازم کسی مرحوم ملازم کے قانونی ورثاء ہیں تو اپنے متعلقہ دفتر سے یہ معلوم کریں کہ دعویٰ جمع کروانے کا طریقہ، مطلوبہ دستاویزات اور ادائیگی کا موجودہ مرحلہ کیا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سندھ کے سرکاری ملازمین کے لیے 2 اسٹیپ اپ گریڈیشن اور اہم موضوع گروپ انشورنس 2026 ملازمین اور پینشن کے لیے انتہائی اہم معاملہ بن چکا ہے، لیکن یاد رکھیں سوشل میڈیا کی خبر اپنی جگہ، اصل فیصلہ سرکاری نوٹیفیکیشن سے ہوگا۔ جیسے حکومت سندھ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی واضح اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن، سرکاری سرکلر یا ادائیگی کا طریقہ کار سامنے آتا ہے، ہم اس کی مکمل تفصیل آپ تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ سندھ کے سرکاری ملازم، پینشن یا کسی سرکاری ملازم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप 2 स्टेप अपग्रेडेशन के बारे में क्या जानना चाहते हैं या ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के बारे में आपके पास क्या मालूमात है। ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।